فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة يركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا فما لكم في المنافقين فئتين پھر کیا ہے تمہیں کہ تم منافقوں سے متعلق دو جماعتیں ہو گئی واللہ ارکسہم بما کسبوا اور اللہ نے ان کو اوندا کیا ان کے کاموں کی وجہ سے اتریدون تہدوا من اضل اللہ کیا تم انہیں ہدایت دینا چاہتے ہو جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جسے اللہ گمراہ کر دیں فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا تو اس کے لیے ہرگز کوئی راہ نہ پائے گا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح کافر ہو جاؤ جس طرح یہ کافر بنے فَتَكُونُونَ سَوَاءً پھر تم سب برابر ہو جاؤ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ چنانچہ ان میں سے کسی کو حمایتی مت بناؤ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کریں فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ اگر وہ ہجرت سے منہ موڑیں تو انہیں پکڑو وَاقْتُلُوهُمْ اور انہیں قتل کرو حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ جہاں تم انہیں پاؤ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور ان میں سے کسی کو حمایتی اور مددگار نہ بنانا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ مگر وہ لوگ یصلون الی قوم جو ایک ایسی قوم سے مل رہے ہیں
کہ بینہم و بینہم میثاق، کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہے. او جاؤکم حصرت صدورہم، یا وہ تمہارے پاس آئے اس طرح کہ ان کے سینے رک چکے ہیں اس بات سے کہ وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں. اور یقاتلوا قومہم، یا وہ اپنی قوم کے ساتھ لڑائی کریں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ چاہیں تو انہیں تمہارے اوپر مسلط کر دیں. فَلَقَاتَلُوكُمْ، پھر وہ تم سے لڑیں. فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے الگ ہو جائیں، تمہاری لڑائی سے الگ ہو جائیں. فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پھر وہ تمہارے ساتھ نہ لڑیں. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو پھر اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی زیادتی کی گنجائش نہیں بنائی. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ، کچھ اور لوگوں کو تم پاؤ گے یریدون ان یامنوکم، جو چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں. وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور چاہتے ہیں کہ اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا، جب کبھی یہ فتنے کی طرف لٹائے جائیں، وَرْكِسُوا فِيهَا، اس میں الٹ دیے جاتے ہیں. فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر یہ تم سے الگ نہ ہوں، تمہاری لڑائی سے الگ نہ ہوں. وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ نہ بڑھائیں. وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں. فَخُذُوهُمْ، تو انہیں پکڑو. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ. وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح طاقت بنائی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کل کے سبق میں یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ اس رکوع میں 3 جماعتوں کا تذکرہ ہے. جو جہاد کے نقطہ نظر سے اس زد میں آتے ہیں جن کے خلاف جہاد کا حکم ہوتا ہے، جن کے خلاف مسلمانوں کو لڑنا ہوتا ہے. ایک جماعت وہ ہے جو مدینے میں رہتے ہیں، جب کہیں جہاد کا موقع آتا ہے مجاہدوں کے سردار کمانڈر، سب سے بڑا مجاہد کائنات کا آقا و مولا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مجاہدوں کو لے کر مدینے سے نکلتے ہیں تو وہ ساتھ نہیں نکلتے. اگر کبھی نکلتے بھی ہیں تو صرف کسی سازش
یا شرارت کے منصوبے کے ساتھ جاتے ہی نہیں، بہانے بناتے رہتے ہیں. جب بھی موقع آئے کوئی نہ کوئی عذر لے کر آ گئے رسول اللہ کے پاس، یا اللہ کے پیغمبر ہمیں اجازت دیجیے، ہم نہیں جا سکتے، ویسے دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ مجبوری، یہ مجبوری، یہ مجبوری. بس عذر بہانے کر کر کے اجازت مانگ لیتے تھے تاکہ مواخذے کا کوئی موقع نہ بن سکے. جی اجازت لے کے ہم تو رہ گئے تھے رسول اللہ کی. یہ اجازت کی بات اس لیے بن گئی تھی کہ کچھ لوگ مسلمانوں میں جو تھے سچے مومن، لیکن وہ بعض واقعی مجبوریوں کی وجہ سے جا نہیں سکتے ہوتے تھے ساتھ. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم. الضعفاء کمزور، بہت بوڑھے، ضعیف. المرضى بیمار، ایسی بیماری میں مبتلا کہ جس بیماری کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر سکتے، جہاد نہیں کر سکتے. الذین لا یجدون ما ينفقون، ایسے لوگ جن کے پاس جہاد میں شامل ہو کر جانے کے لیے ذرائع کوئی نہیں، مثلا اسلحہ کوئی نہیں پاس، سواری کوئی نہیں پاس، دور کا سفر ہے، سواری چاہیے، لڑائی کے لیے جانا ہے، کچھ نہ کچھ لڑنے کے لیے پاس ہونا چاہیے. کچھ بھی نہیں ان کے پاس، نہ جانے کا خرچہ اور نہ اسلحہ وغیرہ خریدنے کی طاقت. ایسے لوگ رسول اللہ سے آ کر گزارش کرتے تھے، درخواست کرتے تھے، ہم ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہمیں جو مسلمان جن کے پاس طاقت ہے ان سے لے دیجیے سواری، اسلحہ، ہم دل و جان سے چلتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسی حالت ہوتی کہ کسی اور کے پاس بھی ان کے لیے کچھ نہ ہوتا تو کچھ ایسے لوگ بھی رہ جاتے تھے. ان کی اس بے بسی کو، جو جا سکتے ہیں، طاقتور ہیں لیکن پیسے نہیں، خرچہ نہیں جانے کا، قرآن مجید میں اللہ نے بڑی معصومیت سے ذکر کیا ہے. وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، آتے ہیں آپ کے پاس، آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیجیے سامان، کوئی سواری، ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں. تو قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ، اے پیغمبر آپ انہیں کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں جو میں تمہیں دے سکوں، سواری وغیرہ. تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، جب انہیں آپ کے دربار سے کوئی سواری نہیں ملتی، کوئی چیز ایسی نہیں ملتی، خرچہ نہیں ملتا کہ جس کی وجہ سے وہ جا سکیں، تو اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں بیچارے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ نہیں جا سکے. یہ نقشہ کھینچا ہے ان کا اللہ کریم نے. یہ 10ویں پارے کی آخری آیت ہے. 10ویں پارے میں جہاد کے حکم ہے تو وہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہے. تو یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعتاً مجبور ہوتے تھے، نہیں جا سکتے تھے، یہ رہ جاتے تھے مدینے میں، اور یا پھر مدینے میں عورتیں رہتی تھیں، عورتیں نہیں جاتی تھی ساتھ. تو یہ جو مدینے میں لوگ جو نہیں جاتے تھے رسول اللہ کے ساتھ، ان کو تعبیر کیا جاتا تھا رضو بأن یکونوا مع الخوالف. الخوالف اسم فاعل کا جمع کا صیغہ ہے،
لیکن مؤنث کی جمع، مذکر کی جمع خالف کہتے ہیں پیچھے رہ جانے والے کو. اگر وہ مرد ہو پیچھے رہ جانے والا تو اس کی جمع آتی ہے خالفون، خلافہ، خلاف. جیسے طالب کی جمع طلبہ، طلاب، طلباء. لیکن فوائل کے وزن پہ خوالف یہ جمع آتی ہے خالفتن کی، طالبتن عورت ہو جب گئی. تو پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ. اصل میں پیچھے رہ جانے کا حق جہاد سے جو بنتا ہے تو وہ صرف عورتوں کا. جو لوگ واقعتاً کوئی مجبور ہیں گویا کہ وہ کمزور ہیں، اور جو جان بوجھ کر نہیں جاتے تو وہ مرد ہونے کے باوجود اللہ کے کاغذوں میں عورتیں ہیں. اس لیے اللہ کہتے ہیں رجو بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ. یہ راضی ہو گئے اس بات پہ، خوش ہیں اس بات پہ کہ یہ پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ بیٹھ رہے. طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. اللہ، یہ میں ذرا تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، غور سے سنیے گا. یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو مدینے سے باہر نہیں جاتے، مدینہ سے نکلتے نہیں، مدینہ منورہ سے کوچ نہیں کرتے. یہ ان کے لیے یہ ساری سختیاں، وعیدیں. یہ جنے تھوڑے نے، جنانیاں نے. یہ پیچھے رہ جانا پسند کرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر یہ بہانے بناتے ہیں تیرے پاس آ کر. یعتذرون الیکم یحلفون باللہ لکم، یہ تیرے پاس آ کر قسمیں اٹھاتے ہیں. جیسے بڑے کو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں نا، اس طرح اللہ تذکرہ کرتے ہیں ان کا. لیکن ذرا ان کے جرم پہ غور کیجیے، یہ مدینے سے باہر نہیں جاتے، یہ ہے جرم ان کا. ایک دوسرا ٹولہ ہے جو مکہ میں ہیں. کچھ لوگ آ جاتے ہیں رسول اللہ کے پاس، ہم مسلمان ہیں، رہے یہاں. جب کچھ جہاد وغیرہ کا موقع آیا جانے لگے مجاہد. ظاہر لڑائی تو مکے والوں سے ہوتی تھی، شروع کی ساری لڑائیاں ان سے تھیں. تو سفر جہاد مکے کی طرف ہی ہوتا تھا مدینہ سے. مکے والے مدینہ کو چڑھے ہوتے تھے، مدینہ والے مکے ٹرے ہوتے سن. رستے میں کہیں نہ کہیں لڑائی ہو جاتی تھی. جاسوس ایک دوسرے کے ہوتے تھے، اطلاع دیتے تھے مکے والے تیاری پہ کر دینے، مدینے والے تیاری پہ کر دینے. تو وہ جب حملے کا وقت ہوتا تھا اس سے پہلے ہی اگر انہوں نے کرنا ہوتا تھا یا انہوں نے نکل پڑتے تھے باہر، کہیں آگے جنگ ہو جاتی. اللہ. تو جب ان کو پتہ چلتا، کچھ ایسے لوگ مکے والے جو آئے مسلمان ہوئے، پتہ چلا کہ جا رہے مجاہد جا رہے ہیں مکے کو لڑنے کے لیے، یا رسول اللہ ہم بھی چلتے ہیں. حالانکہ تھے یہ ایسے لوگ تو لٹے پھٹے مکے سے آئے، پاس تھا کچھ نہیں، لڑنے وڑنے کے قابل بھی ایسے نہیں تھے. یا رسول اللہ ہم جاننا چاہتے ہیں، ہم جا. آپ نے کہا چلو. لیکن ہوا یہ کہ جب قافلہ جو کہیں ایسی جگہ گیا کہ جہاں سے سمجھا کہ اب ہم قافلے سے الگ ہو کر مکے پہنچ سکتے ہیں، تو کھسکے تو مکے ٹر گئے. یہ کچھ وہ لوگ ہیں جو مکے سے نکلے ہیں لیکن رستے میں جا کر الگ ہو کر مکے چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکے والوں سے لڑنا نہیں چاہتے. ساڈی برادری کی اپنی یہ نل کتنے لڑیے، چلو لڑائی کا موقع چل کے مکے گزار لینے ہیں، وکھرے ہو جانے ہیں. ایک یہ ٹولہ ہے، ان کا تذکرہ ہے. ایک ٹولہ ہے جن کی سوچ یہ ہے کہ لڑنا چاہیے نہیں، لڑائی ہوندی نہیں ٹھیک. اور پاویں دنیا واتے ہوئے تو پاویں مذہب واتے ہوئے، اللہ کے لیے ہو یا دنیا کے لیے ہو، لڑائی اچھی بات ہے ہی نہیں. صلح ہونی چاہیے تھی ہر ویلے، لڑائی والا کام نہیں ٹھیک. ایک یہ ٹولہ ہے جن کی سوچ یہ تھی، وہ اس لیے نہیں شامل ہوتے تھے جہاد میں. تو بنیادی جرم سب کا یہی ہے کہ یہ جہاد سے جان چھڑاتے ہیں، لیکن وجوہ مختلف ہے. ایک ٹولہ جہاد سے جان چھڑاتا ہے اس لیے
کہ انہیں دنیا کی عزت پیاری ہے، چدراہٹ پیاری ہے۔ ایک ٹولہ جان چھڑاتا اس لیے کہ وہ برادری سے لڑنا پسند نہیں کرتے، اور ایک ٹولہ جان چھڑاتا اس لیے کہ ان کی پالیسی صلح کل کی پالیسی ہے۔ تو آدھے لڑنا چنگا ہی نہیں ہوتا، لڑائی نہیں چنگی، رل کے ہی رہنا چاہیے۔ یہ تین ٹولے ہیں، ان تین کا اللہ تذکرہ کر دیں اس رکوع میں بطور مجرم۔ آقا کے سچے غلاموں اور مجاہدوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو اپنے اندر جھانک جھانک کر کہیں تم میں سے کوئی ان تین ٹولوں میں شامل تو نہیں، اس لیے کہ یہ تینوں منافقوں کے ٹولے ہیں، اور منافق مسلمانوں کے اندر گھل مل کر رہتے ہیں، مسلمانوں کے پردے میں رہتے ہیں، بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن یہ منافق ہوتے ہیں۔ ان کی ذہنیت اور ان کا عمل دونوں بتائے اللہ نے، تاکہ مسلمان کہلانے والے مجاہد اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں۔ پھر سنیے گا ذرا، ایک ٹولہ ان میں سے مدینے سے نہیں نکلتا رسول اللہ کے ساتھ، ایک ٹولہ ان میں سے مکے کو نہیں چھوڑتا رسول اللہ کے ساتھ کے لیے، اور ایک ٹولہ ان میں سے اپنی یہ پالیسی کہ ہر ایک نل صلح ہونی چاہیے اس کو نہیں چھوڑتا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ سب چیزیں چھوڑ کر میرے محمد کی سچی غلامی اختیار نہ کریں اس وقت تک مسلمان نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس رکوع میں بڑا عجیب انداز ہے، اللہ قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ حیران ہوں گے، کل بھی یہ رکوع میں نے تلاوت کیا تھا، ترجمہ بھی کیا تھا اس کا، لیکن بات اللہ لا الہ تک رہی، اور جو کچھ اس رکوع میں بیان کرنا چاہتا تھا میں وہ نہ بیان کر سکا۔ اللہ کی منظوری کی بات تھی، چھڑ گیا مسئلہ توحید اور بنیاد چھڑ گئی تو وہی چھڑا رہا پھر۔ لیکن ایک اور بات بھی تھی، ایسی بات کہنی تو نہیں چاہیے لیکن کہہ رہا ہوں، چھپانا کیا، دوستوں سے کیا چھپانا، خود میری اپنی تسلی نہیں تھی کہ اس رکوع میں پیغام کیا ہے، وہ نقطہ مرکزی کیا ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، وہ نہیں کو سمجھ آ رہا تھا۔ کل بھی لگا رہا ساری رات میں، آج بھی لگا رہا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی۔ دیکھیے گا جو بات سمجھ آئی یہاں، اس رکوع کا مرکزی نقطہ ہے ہجرت، ایک لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ دو چیزیں اکٹھی ہو گئیں، ایک ہے جہاد، ایک ہے ہجرت۔ فرمان یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ مجاہد وہ بن سکتا ہے جو ہجرت سچی کرے۔ جو مسلمان مومن سچی ہجرت نہیں کر سکتا وہ مجاہد نہیں بن سکتا۔ مجاہد بننا ہے تو ہجرت کرنی ہوگی صحیح، سچی سچی۔ ذرا دیکھیے، غور کیجئے، تھوڑے سے فکرے دیکھنے کے قابل ہے یہاں۔ اللہ ان مجرموں کا جرم بتا رہے ہیں کہ یہ چلتے نہیں، ساتھ نہیں آتے، تو ایک ٹولے کے متعلق فکرہ آیا، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حتیٰ کہ یہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں۔ یہ ہے وہ بنیادی نقطہ، یہ ہجرت نہیں کرتے اس لیے اس قابل نہیں ہے کہ ان کو اپنی صفوں میں شامل کیا جائے۔ آگے چلیے، دوسرا ٹولہ، ان سے اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری لڑائی ہونی چاہیے، ہاں لڑائی اگر بند ہو سکتی ہے ان سے تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ القوا الیکم السلام، وہ تمہاری لڑائی سے، تمہارے ساتھ لڑنے سے مکمل طور پہ کنارہ کش ہو جائیں، ساری زندگی کا یہ عہد کریں تمہارے ساتھ کہ کبھی ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے، وہ القوا الیکم السلام، اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھا دیں، تو پھر ان سے لڑائی ختم ہو سکتی ہے۔ تو دو باتیں ہوئیں،
کہ یا تو ہجرت کرے یہ ٹولہ، یہ جو مجرموں کا ٹولہ ہے، یہ 3 قسم کے مجرم ہیں، اور اگر ہجرت نہیں کرتے تو پھر تم سے معاہدہ کریں، زندگی کی بھیک مانگے تم سے، مگر انہیں زندگی کا کوئی حق نہیں، اور تمہاری لڑائی ان سے ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کریں، اور اگر ہجرت نہیں کرتے تو پھر تم سے صلح کریں، کوئی معاہدہ کریں کہ جی جہاں کہیں تمہاری لڑائی ہوگی، جو بھی لڑے گا ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، چلو کم از کم اپنے ہاتھ روکنے کا ایک معاہدہ کریں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے سامنے نیچے ہوں اور زندگی کی بھیک مانگے تم سے، تو پھر چلو اے وہ جنانیاں نل کی لڑنا، پھر دفاع کرو پر آئندہ، پھر یہ پالیسی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ لڑائی ختم تب ہوتی ہے جب یہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں تو۔ اب آئیے ذرا سوال یہ پیدا ہوا کہ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ کے زمانہ میں ہجرت کی جو واضح اور صاف شکل تھی وہ تو یہ تھی کہ جہاں کہیں کوئی مسلمان ہے، جب وہ رسول اللہ کے شہر میں نہیں، کہیں اور ہے، وہاں اسے اسلام کی روشنی پہنچی، وہ مسلمان ہو گیا، بات پہنچی، اس نے قبول کیا اسلام۔ رسول اللہ کی زندگی میں جہاں کہیں کوئی مسلمان ہوتا ہے، اگر اس کے پاس وسائل ہیں، وہاں سے چل کر مدینہ منورہ آنے اور رسول اللہ کی محفل میں کم از کم ایک دفعہ بیٹھنے، اللہ یہ وسائل اس کے پاس ہوں تو اس کے ایمان کی سچائی اور تکمیل کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے وطن سے نکلے اور وہاں جائے جہاں رسول اللہ کا ڈیرا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنا وطن گھر بار چھوڑ کے محمد کے قدموں میں آ کر ڈیرا نہ ڈال دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے ہجرت بلاد، اسے کہتے ہیں ہجرت وطن، اپنا وطن چھوڑنا اور رسول اللہ کے پاس جانا۔ اس لیے کہ مومن جہاں اللہ کی بندگی اور خالص عبادت سے مومن بنتا ہے، وہاں اس کے ایمان کی تکمیل کے لیے رسول اللہ کا سچا عشق، محبت اور غلامی بھی ضروری ہے۔ اللہ جب ضروری ہے تو رسول اللہ موجود ہوں تو یہ کیسا عاشق ہے کہ ان کی زیارت کے لیے بھی نہیں جاتا، ان کے دیدار کے لیے بھی جاتا، ان کی ملاقات کے لیے بھی نہیں جاتا۔ عاشق اور محب کی تو ساری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح میرا محبوب سے آمنا سامنا ہو جائے، کسی نہ کسی طرح میرا دیدار ہو جائے مجھے محبوب کا۔ تو یہ کیسا محب ہے؟ بصرے میں بیٹھا ہوا، عراق میں بیٹھا ہوا، کوفے میں بیٹھا ہوا، کلمے پڑھتا ہے، اور جس کے کلمے پڑھتا ہے وہ بنفس نفیس مدینے میں موجود ہے، تو پھر یہ کیسا عاشق ہے کہ یہ بے چین کیوں نہیں، یہ جاتا کیوں نہیں محبت دیدار کرنے کے لیے محبوب کا؟ ہاں اگر تڑپتا رہتا ہے جیسے پنجرے میں پرندہ بند اور دعائیں کرتا رہتا ہے، ٹوٹنے سے پنجرے دیا باریاں تے میں جاواں اڈ کے سجنا دے کول، یا تو یہ یوں بے چین ہو، مالی وسائل نہ ہوں، جا نہیں سکتا، تو پھر تو الگ بات ہے۔ لیکن اگر جا سکتا ہے، مالی وسائل ہے، پھر نہیں جاتا جہاں رسول اللہ کا ڈیرا ہے، اس کا پھیرا ادھر نہیں ہوتا، تو پھر اس کا کوئی ایمان قابل قبول نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ ہجرت رسول اللہ کے زمانے میں تھی، رسول اللہ کی زندگی میں تھی۔ جب مکہ فتح ہو گیا، دنیا سے جانے کی تیاری ہو گئی رسول اللہ کی، زندگی کا آخری سال تھا، تو آپ نے اعلان کر دیا، لوگوں لا ہجرت بعد فتح مکہ تھا، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت ختم۔ یہ وہ ہجرت تھی جو ختم آپ نے کی۔ جب میرا ہی ڈیرا نہیں تو دوسرے شہروں کو چھوڑ کر آنے کا آپ کو مطلب نہیں رہ گیا،
بصرہ چھوڑ کر مدینہ آنا اس لیے لازمی تھا، مکہ چھوڑ کر مدینہ آنا اس لیے لازمی تھا، بیت اللہ مکے میں موجود، مقام ابراہیم موجود، حجر اسود موجود، صفا و مروہ موجود، آب زمزم موجود، کیا کچھ موجود نہیں برکتوں کے سامان، اللہ کا گھر موجود، بیت اللہ موجود، لیکن چھوڑو اس سب کچھ کو، جب میرے محمد کا ڈیرا مدینے میں ہے تو تم یہاں کیا لے رہے ہو؟ میری رحمتیں اب ساری متوجہ مدینے کی طرف ہو گئی ہیں جہاں میرے محمد کا ڈیرا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن جس کی وجہ سے سب کچھ تھا، جب وہ جانے کی تیاری کرنے لگا تو پہلے ہی اعلان ہو گیا لا ہجرت بعد فتح مکہ تھا۔ یہ وطن چھوڑنے تو سب محبوب کے دیدار کے لیے تھے، جب دیدار ہی ختم ہوا اب رسول اللہ جانے والے ہیں، وہاں چلے جائیں گے جہاں جانے والے کا پھر کوئی دیدار نہیں کر سکتا، پھر اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا، پھر اس سے کوئی لین دین نہیں کر سکتا، پھر اس سے میل ملاقات نہیں ہو سکتی، لہذا قصہ ہجرت کا ختم ہوا۔ اللہ اللہ، قبر تو واقعی ہے سی، لیکن قبر تے جانا خام خواہ جا کے زیارت کرنا یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ پیغمبر موجود ہو، پیغمبر کے پاس بنفس نفیس جانا یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ پیغمبر دنیا سے چلا جائے، قبر موجود ہے، ساری زندگی کو قبر نہ تکے تامی پکا ٹھکا سچا مسلمان۔ ہاں، کوئی اسلام میں خلل نہیں آتا، کوئی اسلام میں فرق نہیں آتا، بلکہ قبر پہ تو گروہ در گروہ جانا اور خام خواہ جانا جسے رسول اللہ نے پسند نہیں فرمایا، خود اپنی قبر کے لیے بھی اللہ سے دعائیں بھی کی، امت کو منع بھی فرمایا۔ آپ نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، لوگوں میرے بعد میری قبر کو عید نہ بنا لینا۔ لفظ عید کا بولا آپ نے، عید پہ کیا ہوتا ہے؟ عید پہ یہ ہے کہ سال کے بعد عید چلی آتی ہے، پھر یہ ہے کہ سال کے بعد جب عید آتی ہے تو نوے نوے کپڑے پا کے بڑے شوق نال بڑے محبتاں نال بندے سارے کٹھے ہوندے نے کی جگہ تے آ کے اجتماع ہوندا ہے، سالوں سال بڑے شوق سے بڑی محبت سے اجتماع کرنا کہیں، اسے کہتے ہیں عید، جنہوں اسی پنجابی کہتے ہیں میلہ۔ لا تجلوا قبری عیدا، لوگوں میری قبر پہ میلے نہ بنا لینا کہ سالوں سال ٹرے ہوتے تھے آ کے اجتماع پہ ہوندا ہوئے، اسے تو رسول اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ اللہ کے دربار میں دعائیں کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جاتی ہے، ایتھے آ کے لوگ سجدے نہ کر سکن، ایتھے آ کے لوگ پکارا نہ کر سکن، ایتھے آ کے لوگ نظرہ نہ چاڑ سکن، ایتھے آ کے لوگ منت نہ چاڑ سکن۔ اللہ کو دعا کی تھی، اللہ نے دعا قبول کی تھی، انتظام ایڈا سونا کیتا اللہ نے، کوئی جائے تو صحیح جا کے سجدہ کرے، ڈنڈے والے پہلے ہی کھلوتے ہوئے نے ہوتے، پچھو دعائی پاندہ لگا جائے تیری خیر ہوئے پہرے دارا تے روزے دی جالی چوم لین دے، تے جے وہ نیڑے جاندہ تو ڈنڈا ٹھڑک ٹھوک دے ہو تو، اس واسطے کہ میرے اللہ نے پیغمبر کریم کی دعا قبول کی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، یہ خفیہ نظام ہے میرے اللہ کا، اپنے محمد کریم کی دعائیں قبول کی اور انتظام کیا وہاں کوئی سجدہ میرے آقا کی قبر پہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ، خیر تو قبر کی زیارت اور قبر کا دیدار نہ، جب آقا خود بے نفس نفیس موجود ہے تو جہاں کہیں دنیا میں مومن ہے اس کا ایمان مکمل نہیں جب تک کہ وہ آ کر دیدار نہ کرے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ، یہ ہجرت آپ کی زندگی کے بعد ختم، اعلان ہو گیا لا ہجرتا بعد فتح مکہ ولیکن جہاد منیا، ہجرت ختم، جہاد باقی رہے گا۔ جہاد جب تک مومن ہے اس وقت تک جہاد چلتا ہی رہنا ہے، ہوتا ہی رہنا ہے۔ یہ وطنی ہجرت ختم ہوئی۔ اللہ، ایک ہجرت تھی غلط خواہشات سے ہجرت، کفر سے ہجرت، فضول عیش اور آرام اور لذتوں سے ہجرت، بے حیائیوں سے ہجرت، بزدلی سے ہجرت، یوں سمجھ لیجئے ہر وہ کام جو اللہ کو پسند نہیں اس سے ہجرت۔ ایک یہ ہجرت ہے، یہ ہجرت رسول اللہ کے زمانے میں بھی ضروری تھی اور رسول اللہ کے بعد بھی ضروری ہے۔ اسے اگر
ایک لفظ میں بند کیا جائے تو یوں کہا سکتا ہے ہجرت کی دو قسمیں بنتی ہیں. ایک ہجرت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، وہ تھی سارے شہروں سے مدینے کو ہجرت، ہر پاسوں اس جگہ کی ہجرت، اس جگہ پہ جانا جہاں رسول اللہ کا ڈیرا ہو. اور دوسری ہجرت تھی دنیا کے تمام طریقوں، رسم و رواج، قانونوں، نظاموں سب سے ہجرت کر کے محمد کی سنت اور طریقے کی طرف ہجرت کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد فتح مکہ، ہے مکہ فتح ہو گیا، اب مدینے کو ہجرت والی بات کوئی نہیں رہ گئی کیونکہ میرا ڈیرا وہاں نہیں ہے. لیکن جہاد اور نیت، ایک تو جہاد باقی رہے گی اور ایک نیت کی ہجرت. نیت کو لفظ بنایا، ایک نیت کی ہجرت، مطلب یہ کہ دنیا جہان کے غلط طریقے، رسم و رواج، ان سب سے مومن دلوں ہجرت کر کے میری سنت وال، میرے طریقے وال ہجرت کرے، یہ ہجرت باقی رہے گی. اللہ اللہ.